کوئی ہے شک والی بات؟ اللہ کی عبادت تھی، اور ابو بکر نے نماز جیسی اللہ کی عبادت کس کی خاطر چھوڑی؟ میں پھر دوبارہ جواب آپ کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر بتا مصلی کیوں چھوڑا؟ جواب کیا دیا کہ آقا میری کیا مجال، آپ پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے؟ کیا سمجھ آتا ہے یہاں سے؟ ارے ابو بکر نے نماز چھوڑی تو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی خاطر چھوڑی، یہی جواب ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک طرف نماز جیسی اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا ادب ہے۔ اب دونوں کام یک وقت نہیں ہو سکتے، سچویشن ایسی بن گئی، یا اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے یا رسول کا ادب ہو سکتا ہے۔ ابو بکر نے دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نماز جاری رکھے تو بارگاہ رسالت کا ادب نہیں رہتا، اگر ادب کرنا چاہے تو اللہ کی نماز نہیں رہتی۔ ارے قربان جائے ابو بکر انتخاب پر، ابو بکر نے نماز جیسی اللہ کی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پر قربان کر دیا۔ کوئی تو اس بات کو چیلنج کر سکے؟ میں حق بات بتا رہا ہوں، میں ابھی تو میں اگلا جملہ کہنے والا جو آپ کے ذہنوں میں آج بٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آج اگر یہی بات آپ کے پلے پڑ گئی تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ارے ابو بکر نے نماز جیسی اللہ کی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ وار دیا، قربان کر دیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ابو بکر نے نماز جیسی اللہ کی عبادت کو رسول کے ادب کی خاطر چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ بھائی ادھر خالق کی عبادت ہے، ادھر مخلوق کا ادب ہے۔ کیا رسول کے ادب کی خاطر ابو بکر نے خدا کی نماز کو چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ ارے چھوڑا اس لیے تھا کہ ابو بکر اس راز کو جانتے تھے کہ نماز عمل ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ایمان ہے۔ دوستو اگر ادب نہ رہتا، ایمان نہ رہتا، اور اگر ایمان نہ رہے کروڑ نمازیں بھی ہو تو انسان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اس لیے ابو بکر نے ادب کر کے اپنے ایمان کو بچایا کہ ایمان بچ جائے، نمازیں زندگی میں بعد میں بھی کروڑ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے دوستو اپنے من کی تختیوں پر میرا جملہ لکھ لو، اس بات کو اپنے من کی تختیوں پر لکھ لو، نماز ایمان نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو شک ہو بعد میں بھی مجھ سے رابطہ کرو، نماز ایمان نہیں ہے، بلکہ نماز تو قبول بھی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس پہلے ایمان ہو۔ میں یہ ڈیفرینشیٹ کرنا، لوگ یہاں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کوئی لگی لپٹی بات نہیں، میں حقیقت آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگوں روزے ایمان نہیں ہے، روزے تو قبول بھی اس کے ہوں گے جس کے پاس پہلے ایمان ہوگا۔ حج عمرہ ایمان نہیں ہے، حج عمرے کی قبولیت کے لیے ایمان کا پہلے ہونا شرط ہے۔ ہر عمل کا یہی حال، کوئی عمل بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک پہلے ایمان نہ ہو۔ ارے سوال پیدا ہوا، بابا وہ ایمان کیا ہے جس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا؟ دوستو سن لو، وہ ایمان جو ہر عمل کی قبولیت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، شرط ہے، وہ ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا۔ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اس لیے اگلی بات سن، یہ جو زندگی بھر نمازیں پڑھتے ہو
روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، واضح تبلیغیں کرتے ہو، والدین کا ادب کرتے ہو، چھوٹوں سے پیار کرتے ہو، رزق حلال کماتے ہو، جو ٹوٹی پھوٹی محنت کرتے ہو، کمائی کرتے تو اس لیے ہونا کہ آخرت میں کوئی اجر مل جائے. بھئی کوئی ہے اور مقصد؟ اسی لیے نمازیں پڑھتی ہیں نا کہ کوئی اجر ملے، کوئی ثواب ملے. اس بات کو خدا کی قسم پلے باندھ لو. اگر چاہتے ہو کہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنت، یہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، تبلیغیں قیامت والے دن ان کا کوئی مول پڑ جائے، ان پر کوئی اجر ملے، تو خدا کی قسم ان اعمال پر اجر اس خوش نصیب کو ملے گا جس کے دل میں پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب. جو دل میرے آقا کی محبت اور عشق سے خالی ہے، لاکھ نمازیں پڑھتے پھرے، وہ نمازیں اس شخص کے منہ پر دے ماری جائے. اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی بلاتے ہو، اپنے جیسا سمجھ کر بلاتے ہو، خبردار کہیں میرے محبوب کو یوں آواز نہ دینا. مولا اگر یہ بے ادبی ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ یہ نا ہمارے کھاتے میں لکھ دینا. فرمایا اسے ایک گناہ نہ سمجھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ یہ ایک بے ادبی ہو گئی تو یاد رکھو تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں. جب اعمال کی بات آ گئی، اس میں نمازیں بھی آ گئی، اس میں روزے بھی آ گئے، اس میں حج عمرے بھی آ گئے، اس میں واضح تبلیغیں بھی آ گئے، والدین کا ادب بھی آ گیا، رزق حلال بھی آ گیا. جو جو اعمال کے پہاڑ بنائے ہوئے، فرمایا ایک مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی، زندگی بھر کے اعمال پر پانی پھیر دیا جائے گا، کچھ بھی تمہارے پلے میں باقی نہیں بچے گا. اس لیے دوستو، اگر ان اعمال کی خیر چاہتے ہو کہ یہ اعمال قبول ہو جائیں، کوئی اجر ملے، کوئی مول پڑ جائے، تو ان اعمال پر اجر اس خوشبخت کو ملے گا جس کے دل میں پہلے کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا. یہ وجہ ہے کہ منہاج القرآن میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے زندگی بھر جس پیغام پر زور دیا وہ کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب کا پیغام ہے. اور آپ نے پاکستان اور دنیا کے کونے کونے میں تو دیا ہی تھا. آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بتا رہا ہوں، ابھی 2 ہفتے قبل آپ انڈیا کی سرزمین پر اپنا 1 مہینے کا دورہ مکمل کر کے ابھی واپس کینیڈا گئے. وہ انڈیا کی سرزمین جو عاشقوں کی سرزمین ہے، جو خواجہ اجمیر کی سرزمین ہے، جو سلطان الہند کی سرزمین ہے، جو مجدد الفسانی کی سرزمین ہے، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی سرزمین ہے، جو امیر خسرو کی سرزمین ہے، جو خواجہ باقی بلا کی سرزمین ہے، جو اعلیٰ حضرت کی سرزمین ہے، جو بندہ نواز کیسو دراز کی سرزمین ہے، جو خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی سرزمین ہے. ارے انڈیا کی سرزمین پر جائیں، قدم قدم پر آپ کو اللہ کے ولیوں کے مزارات ملیں گے. مگر ایک عرصے سے اس سرزمین کے رہنے والوں کو کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے نغمے بھلا دیے گئے تھے. آپ سمجھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی ایک نام نہاد سکالر پیدا ہو چکا ہے. کئیوں نے ٹی وی پر سنا ہوگا. سنا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ نام بھی آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس نے بد عقیدگی کا ایک طوفان مچا رکھا تھا. اس کی تعلیم یہ تھی کہ ولیوں کے مزارات پر جانا شرک ہے. یہ تو چھوٹی بات ہے، وہ اس سے آگے بڑھتا تھا کہ مدینہ میں کیا لینے جاتے سوائے پتھروں کے کچھ نہیں ہے. میرے آقا کے والدین کریمین کی ایمان کی بات آ جاتی، وہ جٹ ٹی وی پر یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، وہ جٹ کہتا تھا معاذ اللہ وہ صاحب ایمان نہیں. بدبخت یزید کی بات آ جاتی، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا. لوگوں کے نسلوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، لوگوں کو بد عقیدہ بنایا جا رہا تھا. مگر خدا کی قسم اس مرد کلندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی عظمت کو جتنا بھی سلام پیش کرے کم ہے. اس مرد کلندر کے 1 مہینے کے دورے میں اس بد عقیدگی کے طوفان کے سامنے ایک بند باندھ دیا ہے.
آپ کبھی انٹرنیٹ پر جائیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، کہیں دائیں بائیں کسی لائبریری ادارے میں بھی جانے کی